السلام علیکم ناظرین، آپ کو نیو جابز اینڈ نالج گرو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 50 موسٹ امپورٹنٹ اسلامیات کی MCQs لے کے آیا ہوں جو کہ تقریباً تمام ہر ٹیسٹ میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ پیپل سروس کمیشن ہو، FPSC کا ہو یا NTS ہو یا PTS ہو۔ سو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور یہ MCQs آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرسٹ، ٹو وچ پروفیٹ زبور واز ریویلڈ؟ زبور جو ہے وہ کون سے پروفٹ پہ نازل ہوا تھا؟ سو اس کا رائٹ آنسر ہے بی، پروفٹ داؤد علیہ السلام پہ۔ کویسچن نمبر 2، which companions of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was awarded with the title the sword of Allah؟ کس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو the sword of Allah means سیف اللہ کا لقب کس ساتھی کو دیا گیا تھا؟ تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید، آپشن بی۔ کویسچن نمبر 3، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had how many sons؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3، اینڈ ڈاٹرز کتنے تھے؟ 4۔ سو کویسچن نمبر 4 کا ہوگا بی جز ڈی۔ کویسچن نمبر 5، دا ریئل نیم آف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ریئل نیم تھا وہ کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل۔ سو اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ محمد بن اسماعیل۔ Question number 5، محمد بن اسماعیل۔ Question number 6، the angel who delivered messages to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from Allah was؟ سو جو اینجل جس نے میسیجز ڈلیور کیے، اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ اے، جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم MCQs پڑھتے ہیں لیکن بعد میں ہم سے بھول جاتے ہیں، تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی MCQs پڑھو تو اس کے ساتھ جو باقی آپشن ہوتے ہیں اس پر بھی غور کرو کہ اے آپشن کا آپ یوز، لیٹ سپوز اب یہ کویسچن نمبر 6 میں دیکھیں کہ فرسٹ میں جبرائیل علیہ السلام ہے، اس کا تو فنکشن ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ پیغام پہنچاتا ہے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک۔ ابھی آپشن نمبر بی پہ اگر آپ آ جاؤ تو میکائیل علیہ السلام کا کیا فنکشن ہے؟ اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ بارش اور ہوا کا جو سارا سسٹم ہے وہ یہ چلا رہا ہے۔ سی میں اسرافیل علیہ السلام ہے، جس کا کیا فنکشن ہے کہ یہ قیامت کے دن کیا سور پھونکے گا۔ اسی طرح ڈی میں اسرائیل علیہ السلام ہے، جس کا کیا فنکشن ہے؟ ملک الموت۔ ابھی آپ نے ایک ہی MCQs سے اس طرح سمجھو 4 MCQs نئے اور یاد کر لیے، اس طرح اگر آپ کرو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ Question number 7، which companion of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was awarded with the title of the Lion of Allah؟ اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لائن آف اللہ کس کو مطلب لقب دیا گیا تھا، تو یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی۔ کویسچن نمبر 8، the first مسجد، کویسچن نمبر 8 جو ہے the first مسجد on the surface of the earth، پہلا مسجد جو سرفیس آف دی ارتھ پہ کون سا ہے؟ مسجد الحرام۔ کویسچن نمبر 9، name the wife of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who was the daughter of حضرت عمر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کا نام بتاؤ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سی جز جو ہے وہ صحیح ہے۔ پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریڈ خدیجہ ایٹ دا ایج، یہ کویسچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کب شادی کی تھی؟ سو یہ کوئی 25 ایئرز میں، اس کا آپشن کیا ہے؟ بی از رائٹ آپشن۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کتنے ایج دی؟ 25 ایئرز، 25 ایئرز تھی، اور حضرت خدیجہ کی کتنی ایج تھی جب شادی ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ کی ایج تھی 40 ایئرز، کتنی تھی؟ 40 ایئرز۔ سو یہ اگر آپ اس طرح یاد کرو گے تو آپ کو بڑا فائدہ دے گا یہ چیز۔ اس طرح کویسچن نمبر 11 پہ آ جائے، ام المساکین واز دا ٹائٹل، ام المساکین جو ہے وہ ٹائٹل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی جو بیگم تھی جس کا ٹائٹل ام المساکین تھا؟ سو اس کا رائٹ آپشن یہاں پہ none of these آ رہا ہے۔ Question number 12، the relation between the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت ابو بکر صدیق was؟ تو حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا ریلیشن تھا؟ آپشن بی is the right option، ابو بکر صدیق was father in law of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ Question number 13، Question number 13 پہ اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ ہے کہ what was the relation between Prophet اسماعیل علیہ السلام and Prophet اسحاق علیہ السلام؟ جن کا کیا آپشن تھا؟ یعنی یہ دونوں کیا تھے؟ آپس میں بائی بائی تھے، سو اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ یہ برادرز تھے۔ Question number 14، the first migration of the companions and relatives of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was؟ تو پہلے جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ ہجرت حبشہ تھی۔ اس کا رائٹ آپشن سی ہے، ابیسینیا اینڈ ایتھوپیا، اس کو حبشہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ حبشہ۔ سو یہ یاد رکھے
جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ کون سی؟ حبشہ کی طرف ہوئی تھی اسلام کی ہسٹری میں. 15 wives of صلی اللہ علیہ وسلم are mothers of believers in which سورہ؟ یہ کون سی صورت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگمات ہے وہ ہماری مائیں ہیں؟ سو یہ کوشچن آپشن ہے، یہ رائٹ آپشن ڈی، سورۃ الاحزاب میں یہ حکم آیا ہوا ہے. حضرت خدیجہ passed away when she was and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس کا رائٹ آپشن کیا ہے؟ ڈی جز. آپ کی جو عمر تھی اس وقت 65 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 50 ایئرس. کوشچن نمبر 17. The battle of بدر was fought. سو یہ ابھی بیٹل آف بدر جو ہے وہ کب لڑی گئی تھی؟ سو اس کا رائٹ آپشن ہے بی، بیٹل آف بدر واز فاٹ ان 2 ہجری. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو 4 قسم کے آپشن ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ یہ یاد کر لیں کہ پہلی ہجری کو کون سی جنگ ہوئی تھی. لیٹ سپوز یہاں پہ جو رجی ہوئی تھی، اسی طرح تھرڈ ہجری کو کون سی ہوئی تھی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے خندق. فورتھ ہجری کو بھی ہوئی تھی. تو اس طرح یہ آپ اگر یاد کرو گے تب آپ کو فائدہ ہوگا، مطلب آپ ہر آپشن کے ساتھ علیحدہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کوشچن نمبر 18. The battle of بدر was fought in the month of. جو بیٹل بدر لڑائی ہوئی تھی وہ کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان. سو اس کا آپشن کیا ہوگا؟ اے. کوشچن نمبر 19. حضرت خدیجہ bore all the children of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم except. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو بیٹے یا بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ سے تھی سوائے ایک بیٹے کی، تو وہ کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کوشچن نمبر 20. کوشچن نمبر 20 میں ہے کہ قبلہ واز چینجڈ فرام جیروسلم ٹو خانہ کعبہ. اچھا، جب قبلے کی جو چینج ہوا تھا تو اس کا رائٹ آپشن کیا ہوگا؟ شعبان 2 ہجری میں یہ آپشن ہوا تھا، اور یہ 2 ہجری میں بہت زیادہ واقعات ہوئے تھے. لیٹ سپوز اگر آپ مطلب تو اس کو اس طرح یاد رکھو، 2 ہجری میں بدر کی جو جنگ ہوئی تھی، ایک یہ ہوا بدر جنگ، قبلہ ہو گیا. اس طرح جو ہمارے پاس نماز جمعہ نماز تھی، تو یہ سارے آپشن جو ہے نا اس طرح آ رہے ہیں. کوشچن نمبر 21. سیف البحر مشن ٹو انٹرسپٹ کاروان بلانگنگز ٹو قریش اکرڈ ان. سو اس کا رائٹ آپشن ہے اے، رمضان آفٹر 1 ہجری میں یہ ہوا تھا. دا کلر آف فرسٹ فلیگ ان دا ہسٹری آف اسلام واز. جو پہلا جو فلیگ تھا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جو فلیگ وہ کلر کون سا تھا؟ وائٹ کلر تھا. اس کو یاد رکھیے، سب سے پہلا جو فلیگ تھا اس کا کلر کیا تھا؟ وائٹ. The نخلا مشن ٹک پلیس. نخلا کا جو مشن ہوا تھا وہ کون سا؟ اس کا رائٹ ہے سی جز، رجب 2 آفٹر ہجری میں ہوا تھا. 24. The first invasion under the leadership of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was invasion of ابوا اور ودان. یہ انویژن کا لفظ یہاں پر، انویژن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حملہ. مطلب پہلا جو حملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے کیا تھا وہ کون سا تھا؟ ابوا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی لڑائی تھی، اس کو 1 ہجری میں ہوئی تھی، ابوا یا ودان بھی کہتے ہیں اس کا نام. 25. The phase of secret preaching lasted for. اچھا، سیکرٹ پریچنگ اسلام میں کے لیے مطلب خفیہ تبلیغ کتنے سال تک مسلمانوں نے کی؟ 3 سال تک کی. اور یہ کس کے گھر میں اس وقت سینٹر تھا؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ سینٹر بنا تھا پریچنگ کے لیے. کیو ہیرا از ان ماؤنٹین. یہ سوال بھی کافی دفعہ آتا ہے کہ کیو ہیرا جو ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہ کون سے اس میں ہے؟ پہاڑی میں ہے جبل نور. آپشن ڈی از کریکٹ، جبل نور میں ہے کیو ہیرا واقعہ ہے. کوشچن نمبر 27. The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived in مدینہ. تو پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے 10. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی تو آپ اس طرح یاد کرو کہ 63 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے، جبکہ 53 میں آپ نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. سو اگر آپ یہ مائنس کر دو کتنا تھا؟ 10 ایئرس. سو آپ اس طرح یاد کرو کہ ٹوٹل تو ہمیں یاد ہوتا ہے 63، لیکن 53 میں اس نے ہجرت کی تھی، تو ٹوٹل کیا اثر آئے گا؟ 10 ایئرز تک مدینہ میں وہ رہے تھے. کوشچن نمبر 28. دیئر ور مین اینڈ وومن ان فرسٹ مائگریشن. تو پہلی جو مائگریشن ہوئی تھی اسلام کی تاریخ میں اس میں کتنے تھے؟ 12 مین اینڈ 4 وومن. یہ تعداد یاد رکھیے. اور اسی میں
29. In the beginning of open preaching toward Islam, Prophet Muhammad ﷺ stood up on Mount As-Safa one day and called out loudly, Ya Sabha. The meaning of Ya Sabha. इसमें कह रहे हैं कि जब आप वसल्लम ने कुलम कुला ऐलान किया इस्लाम की उसके लिए, तो आपने या सबहा लफ्ज बोला उनको तवज्जो दिलाने के लिए। उसका क्या मतलब है? या सबहा बोला जाता है किसी की तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए। तो इसका मतलब है to draw attention of someone, to draw attention of someone for a danger. Question number 30. During phase of secret preaching, the meeting place of Muslim where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught newly converted Islam, Islamic wisdom was. ये जैसे मैंने पहले कहा था कि जब पहले पहले इस्लाम शुरू हुआ था, तो जब सीक्रेट खुफिया प्रीचिंग कर रहे थे, तो उस वक्त किसका घर मरकज था? हजरत अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हा का जो घर था, वो क्या था? सीक्रेट प्रीचिंग के लिए मुंतखब किया था। अल-हुदैबिया ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन। अल-हुदैबिया जो ट्रीटी थी वो कितने उस कब हुआ था? 6 हिजरी में। ये भी आप याद सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, 6 हिजरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 हिजरी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो कितने वाकयात हुए हैं। एक हुदैबिया का वाकया हुआ है, हुदैबिया, खालिद बिन वलीद ने यहाँ पे इस्लाम कबूल किया था, और जंग खंदक भी शायद इसमें हुआ था। तो आप इस तरह याद करो कि 6 हिजरी में जितने वाकयात है आप उसको इस तरह याद करो। 32, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब वाज असैसिनेटेड इन बैटल। कौन से बैटल में हजरत हमजा की शहादत हुई थी? कौन से बैटल में हजरत हमजा की शहादत हुई थी? क्वेश्चन इसका ऑप्शन है ओहद में, जंग ओहद में हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी। 33, द ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड वाज द ईयर ऑफ ग्रीफ। अच्छा, कौन सा साल गम का साल मनाया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो कौन सा है? 10 नबी का जो साल था वो क्या था? गम के तौर पे मनाया था, क्योंकि इसमें हजरत खदीजा की इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, और साथ ही हजरत रसूल के चचा अबू तालिब भी, मेरे ख्याल में इसमें कंफ्यूजन, चलो इसको छोड़े। 34, द बैटल ऑफ अहद वाज फॉट इन। बैटल ऑफ अहद जो थी वो कौन सी उसमें लड़ी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 3। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 3, सी जुज जो इसका सही होगा। द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन। जो बैटल ऑफ ओहद था वो कौन से मंथ में लड़ी गई थी? सो राइट ऑप्शन इज शवाल। रमजान में कौन सी थी? बदर। यहाँ पे ये बदर जो थी, ये रमजान में बदर थी, जबकि शवाल कौन सी? ओहद जो जंग थी वो कौन सी? शवाल में हुई थी। याद रखिए, कंफ्यूज ना हो इस दोनों में। 36, the Prophet ﷺ granted a very special privilege. He said, may my father and mother be resolved for you. ये अल्फाज आपने किस सहाबी के लिए बोले थे? साद बिन अबी वकास के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is called with the name अहमद। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेम अहमद से याद किया गया कौन सी सूरा में? तो ये जो सूरह थी, ये कौन सी सूरह थी? सूरह सफ, सूरह सफ में ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहमद नाम है वो याद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर स्टेटेड इन सूरा। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मैसेंजर है, ये कौन सी सूरा में आया हुआ है? क्वेश्चन ऑप्शन राइट ऑप्शन इज सूरह मोहम्मद में, सूरह मोहम्मद में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज काइब। अच्छा, हुदैबिया जो हुआ था मुआहिदा, वो किसने लिखा था? हजरत अली मुर्तजा। सो राइट ऑप्शन इज डी। 40, the Prophet ﷺ sent his messengers to the kings beyond Arabia, calling them to Islam. In order to authenticate the credential of his messenger, a खारिजा seal was made. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि जब मुसलमानों ने अरब के अलावा जब पैगाम शुरू किया बाकी बादशाहों को, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोहर बनाई थी ताकि ये तस्दीक हो कि ये वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। तो वो मोहर किससे, कौन सी उसकी थी? सिल्वर से बनी हुई थी, सिल्वर से। और उस मोहर पे क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41 में ये पूछ रहा था, सील वाज इनग्रेव्ड विद द वर्ड्स। उस पे क्या अल्फाज लिखे थे? अल्लाह, रसूल, मोहम्मद। एंड किस तरह लिखे थे? वर्टिकली, ये याद रखो, इस तरह वर्टिकली, मतलब ये अल्फाज लिखे हुए थे स्ट्रेट, पहले अल्लाह, फिर मोहम्मद, फिर रसूल। सो इसको ये पैटर्न भी याद रखो। और इसका क्वेश्चन नंबर 42, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent his messengers to the kings beyond Arabia calling them to Islam. So जब इस्लाम का पैगाम जो है वो कब शुरू किया? दूसरे अंबिया बादशाहों तक। 7 हिजरी में ये काम शुरू हुआ था। 7 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया था? बाकी जो
بادشاہ تھے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کیا. دا خیبر واز کنکرڈ ان خیبر کا واقعہ کب ہوا تھا؟ 6 آفٹر ہجری میں. یہ بھی مجھ سے 6 آفٹر ہجری میں یہ واقعہ ہوتا. In the battle of Uhud, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم selected skillful archers to stay on mountain. بیٹل آف احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ماہر نشانہ باز سلیکٹ کیے تھے ان کو رہنے کے لیے ماؤنٹین. یہ کیا ہے؟ 50. یہ جو وہ واقعہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو نشانہ باز ہوتے ہیں ان کو پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جب تک میں آپ کو نہ کہوں آپ اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں. لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ اب مسلمان جیتنے کے قریب ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر وہ پہاڑی چھوڑی. جس کے بعد اس وقت جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے اس پہاڑی کی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور اس وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا. اچھا 45 in the battle of Uhud Prophet صلی اللہ علیہ وسلم selected skillful archers to stay on mountain. اچھا اس کمانڈ کس کی تھی؟ آپشن 1 از اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ 50 ماہر نشانہ باز تھے. 46 in battle of Uhud Muslim army was re-attacked from mountain under the command of. تو مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ ہوا تھا. وہ کس نے کیا تھا؟ جیسے میں نے پہلے بتایا حضرت خالد بن ولید نے جو اس وقت اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. Question number 47. What was the relation between Prophet Musa علیہ السلام and Prophet Harun علیہ السلام? See, they were brothers. یہ کیا تھے؟ بھائی تھے. One of the rulers حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم wrote letters was خسرو پرویز. He was خسرو پرویز کو جو خط لکھا تھا وہ کون تھا؟ Emperor of Persia. Question number 49. The relatives of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in first migration to Abyssinia. اچھا جو پہلی مائگریشن ہوئی تھی اسلام کی حبشہ کی طرف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دو ریلیٹیوز تھے؟ تو اس میں کیا ہے آپشن سی حضرت عثمان اور اس کی زوجہ محترمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. 50 and last question. The ہجرہ کیلنڈر was innovated by. جو ہجرہ کیلنڈر ہجری جو شروع ہوئی تھی وہ کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. سو یہ آج کے 50 امپورٹنٹ MCQs تھے اور یہ تقریباً ہر ٹیسٹ میں آتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ 50 امپورٹنٹ کوسچن ڈسکس کریں گے. تب تک اللہ حافظ.